السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ یہ سٹوری ہے انسان کی عمر کی اصل حقیقت۔ انسان کی عمر اصل میں کتنی تھی؟ جب اللہ نے یہ دنیا بنائی اور اس میں بسنے کے لیے انسان، چوپاہے، پرندے اور دوسرے جانور پیدا کیے تو ان سب کی الگ الگ عمریں مقرر کی گئیں۔ کسی کی عمر 5 برس، کسی کی 10 برس اور کسی کی 40 برس۔ سب نے ہنسی خوشی یہ فیصلہ سنا، لیکن انسان، بیل، کتے اور بگلے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ خدا نے ان چاروں کی عمریں ایک جتنی رکھی تھیں، یعنی کہ 40 برس۔ ان سب کی عمریں 40 برس مقرر کی گئی تھیں۔ سب سے پہلے انسان خدا کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے دنیا میں بہت سے کام کرنے ہیں۔ 40 برس میں کیا کروں گا؟ یہ عمر تو بہت کم ہے، اس لیے میری عمر بڑھائی جائے۔ تو انسان کو جواب ملا کہ تمہاری عمر یوں تو بڑھائی نہیں جا سکتی۔ ہاں، اگر کوئی جانور اپنی عمر میں کمی کروانا چاہے تو اس کی عمر کا کچھ حصہ کاٹ کر تمہاری عمر میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد بیل آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میری عمر بھی 40 برس مقرر ہوئی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ میں اتنی مدت جی کے کیا کروں گا؟ آرام کی زندگی ہوتی تو میں 40 برس جوں توں کر کے گزار لیتا، لیکن میرے ذمے بوجھ اٹھانا، زمین جوتنا اور انسان کی خدمت کرنا ہے، جو کہ بہت کٹھن کام ہے۔ مجھ میں اتنی سکت کہاں کہ 40 برس تک اتنی بڑی بڑی مصیبتیں جھیلتا رہوں۔ خدا نے حکم دیا کہ بیل کی عمر میں 20 برس کاٹ کر انسان کی عمر میں شامل کر دیے جائیں۔ انسان اب بھی مطمئن نہیں ہوا۔ وہ اس انتظار میں چپ چاپ کھڑا رہا کہ شاید کوئی اور جانور بھی آگے آئے گا اور اپنی عمر کا کچھ حصہ کٹوا لے گا اور وہ حصہ میری عمر میں شامل کر دیا جائے گا۔ بیل کے جانے کے بعد کتے کی باری آئی۔ اس نے بھی کہا کہ 40 برس بڑی لمبی مدت ہے۔ اتنے عرصے تک میں لوگوں کے گھروں میں رکھوالی نہیں کر سکتا اور دن رات بھونکنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں تو اس خیال سے ہی کانپ اٹھتا ہوں کہ مجھے دنیا میں 40 سال تک رہنا پڑے گا۔ تو کتے کو حکم ہوا کہ اس کی عمر میں سے بھی 20 برس کم کر دیے جائیں اور اس کی عمر 20 سال کر دی جائے اور یہ عمر انسان کی عمر میں شامل کر دی جائے۔ انسان خوش تو بہت ہوا کہ چلو 20 برس اور مل گئے، لیکن اب بھی وہ اس خیال سے وہیں کھڑا رہا کہ شاید چند برس اور مجھے اس دنیا میں رہنے کا موقع مل جائے۔ سب سے آخر میں بگلا پیش ہوا۔ اس نے عرض کی کہ مجھے 40 برس تک آنکھیں بند کیے ایک ٹانگ میں پانی میں کھڑے ہونا پڑا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا، اس لیے میری عمر بھی آدھی کر دی جائے۔ خدا نے بگلے کی درخواست بھی منظور کر لی اور اس کی عمر سے 20 برس کم کر کے انسان کی عمر میں بڑھا دیے۔ اس طرح انسان کی عمر 40 کی جگہ 100 برس ہو گئی۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کی اصل عمر 40 برس ہی ہے۔ اس عمر تک اس کی طبیعت بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ جو کھانا کھاتا ہے اسے ہضم ہوتا ہے، پھر سیر و تفریح کے لیے بھی خاصی فرصت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد 20 برس تک گھر کے کام کاج میں اسے بیل کی طرح کام کرنا پڑتا ہے، جو کہ بہت محنت اور مشقت والا کام ہوتا ہے۔ وہ اپنے بال بچوں کی خاطر اسے روزی مہیا کرنے کے لیے فکر میں لگا رہتا ہے اور اپنے آرام کا بھی خیال نہیں کرتا۔ اس میں اس کی بیل کی سی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں سکت باقی نہیں رہتی کہ وہ گھر کا نظم و نسق چلا سکے۔ 60 برس کے بعد جو 20 سال کا زمانہ آتا ہے وہ کتے کی عمر سے کاٹ کر انسان کی عمر میں شامل کیا گیا تھا۔ اس لیے کتے کی بہت سی خصلتیں انسان میں اس عمر میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس میں پہلے جیسی طاقت اور ہمت نہیں رہتی۔ اس کی طبیعت میں چڑچڑا پانا جاتا ہے اور وہ کتے کی طرح ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور اسی عادت کی وجہ سے عزیز رشتہ دار بھی اس سے کم ملتے ہیں، اور کنبے کے سب لوگ یہ کوشش میں رہتے ہیں کہ جب تک بن پڑے اسے دور ہی رہیں اور اس سے کوئی بات بھی نہ کی جائے۔ جہاں انسان 80 برس کو پہنچا تو بگلے کی طرح اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ اب اس کی طاقت اور ہمت بھی جواب دی جاتی ہے۔ گھر کا کوئی کام بھی اس سے نہیں ہوتا اور وہ بگلے کی طرح آنکھیں بند کیے پڑا رہتا ہے۔ کنبے کے لوگ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، غرض یہ کہ اس میں بگلے کی تمام عادتیں آ جاتی ہیں، اور کیوں نہ ہو، آخر کار یہ 20 سال اسے بگلے کی عمر سے ہی کاٹ کے دیے گئے تھے، جو کہ انسان نے خود لکھوائے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں اور اس کی مختلف خصوصیات اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ابتدائی زندگی میں انسان صحت مند اور پرجوش ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے وہ مختلف جانوروں کی صفات اپنا لیتا ہے۔
کیونکہ اس کی زندگی کا وہ حصہ جانوروں کی زندگی سے کاٹ کر اسے دیا گیا ہے، اس لیے اس کے اندر جانوروں کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ بیل کی طرح محنت کرنا، کتے کی طرح چڑچڑا پن اور کاٹ کھانے کو دوڑنا، اور بگلے کی طرح بے بسی۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو سمجھنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہر دور کی اپنی خصوصیات اور مشکلات ہیں۔ زندگی کی قدر کرتے ہوئے ہر مرحلے کو مثبت اور متوازن انداز میں گزارنا ہی اصل کامیابی ہے۔ مورل آف دا اسٹوری یہ بھی ہے کہ انسان ازل سے ہی ناشکرا اور بے صبرا ہے۔ اسے جتنا بھی مل جائے وہ صبر اور شکر نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیشہ مزید کی خواہش میں مبتلا رہتا ہے، اور یہی لالچ اسے چین نہیں لینے دیتا، اور وہ اپنی ساری زندگی ناشکری اور بے صبری میں گزار دیتا ہے۔ اس کے دل میں کبھی بھی یہ اطمینان پیدا نہیں ہوتا، اور یہ لالچ اسے دنیا کی حقیقی خوشیوں سے محروم رکھتا ہے۔ آخر کار موت ہی اس کی خواہشات کا خاتمہ کرتی ہے، اور اس کی قبر کی مٹی ہی اس کی بھوک کو مٹا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر اور شکر سے اپنی زندگی گزاریں، اور جو ہمارے پاس ہیں اس کی کفران نعمت نہ کریں، بلکہ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس پہ صبر کریں، کیونکہ صبر اور شکر سے ہی ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کا ہر پل شکر ادا کریں، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سی نعمتیں نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ کو اللہ اتنا ہی نوازے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ اس لیے صبر اور شکر سے اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کے احکامات پہ عمل کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، آسانیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔